آج کا ہمارا موضوع ہے دین میں برکت، یا ہم برکت کیسے حاصل کریں یا برکت کسے کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہن، برکت کا اپنا جو لفظ مطلب ہے، اس کا لفظی وہ ہے بھلائی مل جائے یا دیر تک بھلائی کا رہنا، یا خیر مل جائے اور خیر کا دیر تک رہنا اور بڑھ جانا، یہ برکت کہلاتا ہے۔ آج یہ دور کیپٹلزم کا دور ہے، اور برکت کی جو اہمیت ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کی بڑی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ برکت کی دعا کرنا یہ ایک مسنون عمل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے اور بہو کے لیے اور اپنی نسل کے لیے برکت کی دعا کی تھی۔ تو دیکھیے کہ یہ جو پیٹرول ہے، یہ جو زمزم ہے، یہ وہ جو برکت کی دعا کی تھی والد نے اپنی اولاد کے لیے، اس کا اثر ابھی تک چلا آ رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور عرب معاشرے میں جو لوگ گئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ عربوں کی یہ عادت ہے کہ تھوڑی سی بات، تھوڑی سی دیر میں اتنی دعائیں دے دیتے ہیں، اور یہ ہمیں اپنے گھروں میں اس بات کو، اپنے اندر اس بات کو ہمیں لانا ہوگا کہ ہم بھی یہ اپنائیں۔ یہ مسنون عمل ہے۔ بچے کو دیکھا، اچھی چیز دیکھی، جیسے رمضان المبارک، قرآن مبارک، ایسی جنت مبارک، بکری کے بارے میں کہا گیا وہ جانور ہے وہ مبارک، برکت ہے اس میں۔ تو برکت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دعا دی تھی برکت، تو وہ کہتے تھے کہ میں کوئی مٹی کا کام، مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو اللہ اسے بھی سونا بنا دیتا ہے۔ اور اسی طرح جانوروں میں، پھلوں میں، نسلوں میں حضرت انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے برکت کی دعا دی، اور میرے باغ میں سال میں 2 دفعہ پھل ہوتا تھا۔ کیوں جی؟ سال میں 2 دفعہ پھل ہوتا تھا، اور ایک پھول تھا اور اس کی خوشبو کستوری کی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ میری عمر میں بھی برکت کی دعا کی تو عمر 100 سال تک پہنچ گئی، اور اولاد کے لیے بھی برکت کی دعا کی تو اولاد بھی 100 تک پہنچ گئی۔ اللہ اکبر۔ جسے نبی پاک دعا نے پھر پیچھے تو کوئی بات نہیں رہتی۔ تو اس کو ٹرینڈ لفظ تو بولنا صحیح نہیں ہے، لیکن لائیے اپنے اندر اس دعا کو انشاءاللہ۔ آج کے درس سے ہم نے یہ بھی سیکھ لیا، ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں یہ گاڑی اس کے پاس کہاں سے آ گئی، موٹر سائیکل کہاں سے آ گیا، یہ چیز کہاں سے آ گئی، کتوں ہے، انہیں اپنا گھر بنا لیا۔ اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے، اللہ اس کو بھرنے کے لیے اور مخلوق کو پیدا کرے گا۔ بارک اللہ، بارک اللہ۔ اردو میں اللہ اترتے ہیں برکت، اللہ تمہیں برکت دے، اللہ تمہیں برکت دے۔ اور بچے بڑوں کو کیا نہیں، جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہ تھینک یو، ہم بھی تھینک یو کہتے ہیں، لیکن تھینک یو کی بجائے، تھینک یو کی بجائے کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر ہم تھوڑے سے اس کو کرنا شروع کریں گے تو کافی فائدہ ہو جائے گا۔ جی میرے بھائیو، آپ شروع کرتے ہیں۔ یہ جو برکت ہے، اگر وقت میں ہو جائے تو بندہ نیک اعمال کرتا ہے، علم میں برکت ہو جائے تو عمل کی توفیق ملتی ہے، مال میں برکت ہو جائے تو بندے کو وہ مال کافی ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، اور صحت میں برکت ہو جائے تو سکون اور نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، اولاد میں برکت ہو جائے تو اولاد نیک ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں نیک صالح اولاد نصیب کرے۔
اور عورت بابرکت ہے، نیک عورت۔ اب ہم یہ سنیں گے کہ کن چیزوں سے برکت ہمیں حاصل ہوگی، کیونکہ برکت چاہیے۔ وہ حضرت عائشہ کا دیکھا ہے نا، وہ ایک برتن تھا، کہتی میں ایک عرصے تک وہ جو تھے کیا تھا استعمال کرتی رہی، نبی پاک نے دعا کی ایک عرصے تک، ایک دن میں نے اس کو دیکھ لیا ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ یہ برکت ہے۔ تو ہم ذرا کیلکولیشن میں ہیں، میتھمیٹکس کا دور ہے، اس وقت تو حساب اس لیول پہ نہیں تھا جی، کیلکولیشن ہے، پیسے کتنے ہزار دیتے بھائی، ایک مثال سمجھے ذرا۔ اچھا اگر مثال ہم توجہ سے سمجھیں گے، اگر اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو حیران ہو جائیں گے، نہیں جائیں گے تو کچھ نہیں۔ بکری بابرکت جانور ہے اور کتیا بے برکت۔ بکری 2 یا 3 وہ لیلیاں دے دیتی ہے ایسی ہے، اور کتیا 10-12 کٹھے دیتی ہے۔ قربانیاں ہو رہی ہیں، حج پہ ہو رہی ہیں، سارے مسلمان کر رہے ہیں، وہ 2 بھائی کتنی منڈیاں لگا لیں گے آپ؟ ریشو تو دیکھیں نا، عقیقے ہو رہے ہیں، شادیوں پہ کھایا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو ہم تھوڑے سے غریب قسم کے لوگ ہیں، تو یہ فیسٹیولز پر ہم کھاتے، عربوں کے ہاں یہ ٹرینڈ نہیں ہے، عربوں کی غذا ہی بکرا ہے، وہ تو وہی کھاتے ہیں۔ تو آپ تھوڑا سوچیں کہ زمزم کی طرح یہ بکری جو بابرکت جانور ہے، اور ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں کیونکہ عاجزی آتی ہے اس میں، تو وہ اتنا پلتی ہیں، اتنی دیر تک رہتا ہے، بکرے ختم ہی نہیں ہو رہے، اور وہ جو سا ہے وہ منحوس، اس کے 2-4 دن گزرتے ہیں کہ ختم ہو جاتا ہے، وہ کتے کتیاں مر جاتے ہیں۔ تو حلال میں برکت ہے اور حرام میں، تو بات سمجھ آئیے؟ صرف تعداد نہیں دیکھنی، یہ کتنے آئے ہیں میرے پاس، 1 لاکھ 2 لاکھ، اسلام کہتا ہے اس کے ساتھ اور بھی دیکھو کچھ، وہ کیا دیکھنا ہے؟ وہ برکت ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ برکت کس کس چیز سے حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز وہی ہے رمضان جو کرنے آیا ہے کہ ہم ایسے بن جائیں، ہمیں اللہ کا دھیان ہو، متقی بن جائیں۔ نبی پاک فرمائے جہاں بھی ہو آپ کو اللہ کا دھیان ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے بارے میں ذہن میں اس وقت آنا چاہیے۔ جو بھی کچھ کر رہے ہو نا، مومن کا کیا ہوتا ہے، اس کا دھیان اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا مومن بنائے۔ تو تقوی سے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستی والے اللہ سے ڈرتے تو ہم آسمان سے برکتیں اتارتے، زمین سے برکتیں نکالتے، اناج نکالتے۔ یہ عربوں کے ہاں پیٹرول نکل آیا، سرزمین بابرکت ہے، سرزمین بابرکت ہے، اور ایک اس طرح بھی سرزمین بابرکت، والتین والزیتون وطور سینین، وہ بھی نبیوں کی سرزمین ہے، فلسطین اور شام کی، زیتون ہے اور کیا کچھ ہے۔ تو تقوی اور اللہ کے ڈر سے آپ کی چیزوں میں، صحت میں، مال میں، عمر میں، جان میں، سوچ میں، اعضاء میں، گفتگو کے اندر، خرید و فروخت کے اندر، ڈیلنگ کے اندر، اللہ سے تعلق کے اندر، مینجمنٹ کے اندر، پلاننگ کے اندر، ڈیسیژن پاور کے اندر، کمیونیکیشن سکلز کے اندر آپ کے بہتری آئے گی۔ وہ پرانے لوگ ہمارے جیسی 60-70 سال کی زندگی تھی، مگر ہزار کتابیں لکھ گئے تھے، اور میرے نبی نے کہا قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا کہ جو سال ہے وہ مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، دن گھنٹے کی طرح گزرے۔ یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ٹائم، آج کل ٹائم کا بڑا وہ مسئلہ بنا ہوا ہے نا، وہ دجال کے حوالے سے بھی، تو ٹائم اتنا بے برکت سا ہوگا گزرتے ہوئے، پتہ بھی کیوں نہیں؟ تو آپ سوچیں ابن جوزی 500,000 کتابوں کا مصنف ہے،
ہم نے خود اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے، اتنا کام کر لیتے ہیں وہ ہم سے ہوتا نہیں. وہی وقت ہے، وہ وقت میں برکت ہے، ہمارے وقت میں برکت نہیں ہے. اللہ اکبر. تو پہلی چیز اللہ کا ڈر جی. دوسری چیز رزق حلال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فَمَن يَأْخُذْ مَالًا بِحَقِّهِ، جو اپنے حق کے مطابق مال لیتا ہے. ذرا سنیں بات، جو اس کا حق ہے اس کے مطابق مال لیتا ہے، اس کے مطابق نفع لیتا ہے، اس کے مطابق گاڑی گھر بنگلہ بھیجتا ہے، جائز نفع لے جو حق ہے. لیکن نا دوسرے نے بھی تو زیور دوبر بیچ کے لے رہا ہے. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا. اور کئی دفعہ ہم پہلے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہم ہی دوسرے ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہم پہلے ہوتے ہیں نظیم صاحب، کئی دفعہ ہم ہی دوسرے ہوتے ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا یہ دیکھیں، یہ اب آپ نے سوچنا ہے. ذرا سنو ادھر. فرمایا فَمَن يَأْخُذْ مَالًا بِحَقِّهِ، جو جتنا اس کا حق بنتا ہے، وہ مال کا حق بنتا ہے، رائٹ بنتا ہے، وہ اس کو آپ مارکیٹ ویلیو کہتے ہیں کیا، وہ اس کے مطابق لیتا ہے. نبی پاک نے فرمایا یبارک لہ فیہ، وہ مال اللہ اس کے لیے بابرکت بنا دیتا ہے. اور وَمَن يَأْخُذْ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، جو اپنے حق کے مطابق نہیں لیتا، اپنے حق کے مطابق نہیں لیتا، تو اس کے لیے مال میں برکت نہیں ہوتی. آتا ہے ابھی آگے آپ سنیں گے. دوسری بات کیا پتہ چلی کہ حلال کے ذریعے رزق میں برکت ہوگی. اللہ اکبر. ادھر اب باتیں آپ ان کو سیو کرتے جائیں. تیسری چیز یہ ہے استغنا اور سخاوت نفس. وہ کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جس نے من اخذ بسخاوت نفس پوری کا لہو فی، جو مال کو لے اپنے نفس کی کے اندر لالچ نہیں ہے، مال لے رہا ہے. اب ادھر تو ہم سب پھنس جائیں گے. فرمایا جو مال لے اور نفس میں لالچ نہ ہو مال کی، فرمایا پوری کا لہو فی، اس کے لیے مال میں برکت پڑے گی. ایک ہے مال لینا، ایک ہے جائز نفع، ایک ہے مال کی تڑپ، ایک ہے سارا یار یعنی لالچ اتنی ہے کہ انتا ہوں بڑا آج یہ اوورال جو ہمارے حال ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا اور جو ومن اخذہ باشراف نفسہ، جو مال لے بس ضرورت ہے، کمانا ہے، جائز ٹھیک ہے، تھوڑی بہت اندر وہ پاتا بھی ہے، لیکن بہت حریص اور وہ نہیں ہے جسے آپ پیسے کا پتر کہتے ہیں، پیسے کا بچہ، مال کا بندہ، جس کو نبی پاک نے بد دعا دی ہے برباد ہو. درہم کا بندہ، دینار کا بندہ، پیسہ پیسہ پیسہ. آپ کو بتایا کہ پیسہ اسلام میں صرف ضرورت کے علاوہ نہ عزت کی علامت ہے نہ ذلت کی علامت ہے. وگرنہ اس وقت سب سے زیادہ کن کے پاس ہے؟ بولے جواب تو دے دیے ناراض. یہودیوں کے پاس ہے پیسہ، اس کا مطلب سب سے معزز ہے. سمجھ آ رہی؟ تو یہ چیز نہیں ٹھیک ہے. تو تیسری چیز یہ ہے، البتہ ضرورت بہت ہے، مال قیام ہے. اللہ نے کہا تمہاری کمر کو سیدھا تاکہ کسی کے سوال نہ کرنا پڑے. ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. نیک بندے کے لیے مال بہت اچھی چیز ہے، لیکن برے بندے کے لیے فتنہ ہے. کمانا واجب ہے، اور صرف کمانا دین چھوڑ کے حرام ہے. دنیا کمانا واجب ہے اور دنیا پرستی حرام ہے. ہاتھ تک آئے واجب ہے، دل تک آئے جائز نہیں. یہ کیسے ہوگا؟ اب آپ تو سوال بھی نہیں کرتے ماشاءاللہ، کہتے آپ ہی کا پھانس دیا سے. تو سوال اب کیا کیسے ہوگا؟ پریکٹس کریں گے، اس کی پریکٹس کریں، ڈیلی پریکٹس کریں، نکال کے پریکٹس کریں، دے کے پریکٹس کریں، یعنی کسی بھی طرح اللہ سے دعا کریں، تھوڑی بہت زیادہ اس کی پریکٹس کریں. اللہ اکبر. تو فرمایا تجارت کاروبار میں سچ بولنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان. تو اگلی یہ روایت ہے
کہ البیعان بالخیار، یہ کوئی بھائی کنگورے مار رہے ہیں میرا خیال ہے، کوئی ہمیں سمجھا رہے ہیں شاید. البیعان بالخیار، توجہ میری طرف رکھیے گا. البیعان بالخیار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دو جو خرید و فروخت کرنے والے ہیں انہیں اختیار دیا گیا ہے. البیعان بالخیار، انہیں اختیار دیا گیا ہے. ما لم یفترقا، جب تک کہ وہ جدا نہیں ہوتے، جب تک کہ وہ جدا نہیں ہوتے. فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيِّنَا، اگر وہ سچ بولیں گے اور سودے کو واضح کریں گے، اگر وہ سچ بولیں گے اور سودے کو واضح، دو باتیں ہیں خرید و فروخت میں، سچ بولنا اور سودے کو واضح کرنا. تو فرمایا ان کی ڈیلنگ کے اندر اللہ برکت عطا فرمائے. ان کی ڈیلنگ کے اندر اللہ برکت عطا فرمائے. اچھا، اور اگر انہوں نے چھپایا سودے کو اور جھوٹ بولا تو پھر اللہ اس کے اندر برکت نہیں عطا فرمائے. بس اگلی بات کرتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آپ نے دعا کی، اللہ بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے، اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے. تو ایک صحابی ہیں اور ایک محدث تھے، انہوں نے صبح، آپ کو پتہ ہے آج بھی عرب ممالک میں کئیوں میں صبح کا وقت تو ہم سوئے رہتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اتنا مال اکٹھا ہو گیا اب وہ سنبھالا نہیں آ رہا. اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے صبح کو تجارت کر دی. میرے بھائیو یہ وقت بڑا بابرکت ہے، صبح کا جو وقت ہے بڑا بابرکت ہے. تو اس وقت کو دیکھیں، کئی وقت مبارک ہیں، کئی جگہ مبارک ہیں، کئی کتابیں مبارک ہیں، کئی علاقے مبارک ہیں، یہ موضوع بہت بڑا ہے. تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، یہ حدیث ایک ذہن میں ضمن ساتھ ملا لیجیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کسی بندے کو ایک رزق دیتا ہے، وہ تھوڑا رزق دے کے اپنے بندے کو آزماتا ہے. بندہ کوشش کر رہا ہے لیکن تھوڑا رزق دے کے اسے آزما رہا ہے. اگر بندہ اس پہ راضی ہو جائے تو اللہ اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے. یہ آزمائش تھوڑا رزق. ابھی ہر وقت ایک جیسی سچویشن تو نہیں رہتی، اس کی ہیڈنگ لگا لے کنات، کوشش کریں، لیکن جتنا اب وہ اللہ کی تقسیم ہے، ہم یقسمون رحمت ربک، تو فرمایا وہ اس پہ خوش ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور اگر وہ اس پر خوش نہیں ہوگا جو اللہ کی تقسیم ہے تو لم یبارک لہ فیہ، اس کے لیے اس میں کوئی برکت نہیں ڈالی جائے گی. تو اللہ سے دو امام مہدی کا دور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا، تو ایک انار اتنا بڑا ہو جائے گا، بڑی جماعت کھائے گی. زمین عدد سے جب بھر جائے گی تو برکت ہی برکت ہوگی. اللہ اکبر. تو اللہ ہمارے مالوں میں، صحتوں میں، جانوں میں، اولاد میں اللہ برکت عطا فرما دے اور بے برکتی کی نحوستوں سے ہمیں اور ہمارے گھرانوں کو محفوظ فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.